السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں لے کر کے حاضر ہوں قربانی میں ذبح کیے جانے والے جانور کا انتخاب، یعنی جو جانور آپ قربانی کرنے جا رہے ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے۔ سیدھے سے الفاظ میں یہ ہے، قربانی کے لیے جس جانور کا انتخاب کیا جائے وہ گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری کے جنس سے ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ سورہ حج کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ آیت کریمہ میں بہیمۃ الانعام سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری ہیں۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ قربانی میں صرف یہی جانور ہی کفایت کر سکتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ذبح کیے جانے والے جانور مسلمانوں کو چاہیے کہ قربانی کے لیے ایسا جانور خریدیں جو صحت مند، تندرست، توانا اور عیب و نقائص سے پاک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیوب کی نشاندہی فرمائی ہے جن میں سے کسی ایک عیب کی موجودگی جانور کو قربانی کے نااہل ٹھہرائے جانے کا سبب ہوگی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی العورى بین عورها والمریض بین مرضها والعرجاء بین ضلعها والکثیر التی لا تنقی۔ چار قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں۔ نمبر ایک، کانا، جس کا کانا ہونا بالکل صاف طور پر ظاہر ہو، اور بیمار جس کی بیماری واضح ہو، یا ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن نمایاں ہو، اور ایسا بوڑھا کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو۔ ان جانوروں کی نشاندہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اگر ان جانوروں میں سے آپ کا کوئی جانور ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن وَأَلَّا نُضَحِّي بِعَوْرَةٍ وَلَا مَقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَ وَلَا خَرْقَ۔ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم قربانی والے جانور کی آنکھ اور کان کو اچھی طرح پڑتال کر لیا کریں، اور وہ جانور ذبح نہ کریں جو کانا ہو، یا جس کا کان آگے سے یا پیچھے سے کٹ کر لٹ گئے ہوں، یا جس کی لمبائی میں یا جس کان کی لمبائی میں کٹے ہوں، یا عرض میں، یا جس کے کانوں میں سوراخ ہو۔ میرے بھائیوں، ایسے عیوب والے جانوروں کی قربانی کرنا درست نہیں ہے نا۔ اس لیے جب آدمی قربانی کا جانور خریدے تو ان تمام چیزوں کو دیکھ لے، بغور اگر ان تمام چیزوں میں سے ہے نا مریض ہے، کان کٹا ہے، لنگڑا ہے نا، تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں جب قربانی کرنی ہے تو ان تمام عیوب سے وہ جانور پاک و صاف ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان تمام عیوب سے پاک و صاف جانور ہونا چاہیے، اور قربانی کے لیے اچھے سے اچھا جانور کا انتخاب ہونا چاہیے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔